اس کے بعد میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ دنیا میں بدترین دہشت گردی کرنے والے اسرائیل، جس کی مذمت میں تائید آئی ہے، اور کائنات کے مظلوم ترین انسان فلسطینی مسلمان جن کے تائید میں آئی ہے، میں اس کی کیسے آپ سے تائید حاصل کروں؟ الفاظ بونے ہیں، آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں، کلیجہ ٹکڑا ہو رہا ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ سے میں کن لفظوں میں اس کی تائید حاصل کروں۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں، باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کے خلاف بزدلانہ کارروائیاں، یہ دہدہ گیریاں، یہ دہشت گردیاں، جو کچھ بھی ہو رہی ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی کہ کفر سرنگو ہوگا، اسلام سر بلند ہوگا۔ حق ہمیشہ جیتا ہے، جیتے گا۔ ہندوستانیوں کا بھی یہی نعرہ رہا ہے، ست میں ہو جیتے، ست میں ہو جیتے، کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے۔ میں اس کے بعد ایکسا سول کوڈ کی تجویز پیش کرنے کے لیے مولانا محمد مسلم صاحب صدر جمعیت علماء دہلی کو پیش کرتا ہوں، تشریف لائے اور ایکسا سول کوڈ سے متعلق تجویز پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تجویز سلسلہ ایکسا سول کوڈ منظور کردہ تحفظ آئین ہند کنونشن زیر اہتمام جمعیت علماء ہند، منعقدہ 3 نومبر 2024 اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی۔ جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ کی مخالف ہے، کیونکہ یہ آئین میں شہریوں کو دفعہ نمبر 25، 26 یعنی آئین ہند کی دفعہ 25 جہاں ایک طرف ملک میں مذہبی آزادی کی بات کرتی ہے، وہیں دوسری طرف دفعہ 30 ملک کی ہر اقلیت کو مذہب اور زبان کی بنیاد پر نہ صرف اپنے تعلیمی ادارے بنانے کا اختیار دیتی ہے، بلکہ بغیر ریاستی مداخلت کے اس کے نظم و انتظام کی بھی آزادی ان کو دیتی ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ دفعات کو آئین ہند کی پارٹ نمبر 3 جو کہ آئین کی روح کہا جاتا ہے، جس میں یہ وضاحت موجود ہے۔ دفعہ نمبر 25 نمبر 1 امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیحات کے تابع تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے۔ دفعہ نمبر 26 امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ کے تابع ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا نمبر 1 مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا، نمبر 2 اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا۔ دفعہ نمبر 30 تمام اقلیتوں کو خواہ و مذہب کی بنا پر ہوں یا زبان کی اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا، میں دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کے سراسر منافی ہے۔ ہندوستان کے دستور میں سیکولرزم کے معنی ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے، مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جاتا اور ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہندوستان جیسے تکثیری معاشرے میں کہ جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن اور یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، وہاں ایکسا سول کوڈ نافذ کرنے کی بات انتہائی حیرت انگیز ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص نقطے کو ذہن میں رکھ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کے لیے آئین کی دفعہ 44 کی آڑ لی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو آئین میں کہی گئی ہے، حالانکہ خود RSS کے دوسرے سنچالک گرو گولوالکر نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ بھارت
کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات رہنما ہدایات کے ضمن میں کہی گئی ہے، یعنی مشورہ دیا گیا ہے، وہیں شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے۔ آئین کے باب نمبر 3 کے تحت درج بنیادی دفعات میں کسی بھی ادارے کو خواہ وہ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ آئین تو آزادی کے بعد تیار ہوا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں سال سے اس ملک میں لوگ اپنے اپنے مذہبی اصول پر عمل پیرا رہے ہیں۔ لوگوں کے مذہبی عقائد اور رواج مختلف رہے ہیں، مگر ان میں کبھی کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ در حقیقت ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ یہ کہہ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کی بات آئین کا حصہ ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں۔ ملک میں قانون و انتظام کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعزیرات ہند کی دفعات موجود ہیں، ان کے تحت ہی مختلف جرائم کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کے دائرے میں ملک کے تمام شہری آتے ہیں۔ البتہ ملک کی اقلیتوں، قبائل اور بعض دوسری برادریوں کو مذہبی و سماجی قانون کے تحت آزادی دی گئی ہے، کیونکہ مذہبی، خاندانی و سماجی ضابطوں سے ہی مختلف مذہبی برادریوں اور گروپوں کے شناخت وابستہ ہے، اور یہی ملک کی یکجہتی، سالمیت اور اتحاد کی بنیاد ہے۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا مطالبہ شہریوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جمعیت علماء ہند روز اول سے اس سازش کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن محسوس کرتا ہے کہ یکساں سول کوڈ پر اصرار شہریوں کی مذہبی آزادی اور آئین کی اصل روح کو ختم کرنے کی سازش کا حصہ ہے، اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم اور مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور بعض ریاستوں کی طرف سے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوشش ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ حضرات کو یہ تجویز منظور ہے؟ ہمارے آئین نے ہم کو جو یکساں دیا ہے حقوق، مساوی حقوق دیا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کسی دوسرے یکساں سول کوڈ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس دیش میں وہ ممکن ہے۔ تقاضا یہ ہے کہ جو یکسانیت دستور نے دے رکھا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، اس مساویت، بھائی چارہ، یکسانیت کو باقی رکھا جائے، اسے آگے بڑھایا جائے، اسے مضبوط کیا جائے۔ جو پیغام جمعیت علماء کا ہے، کسی نئی کوڈ کے پیچھے اپنی انرجی اور صلاحیت خرچ نہ کی جائے، اس لیے ہم ایسی تمام کوششوں کو خارج کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔